اور آج جو ہم نے سورہ اعراف پڑھی ہے، سورہ اعراف میں ایک دلچسپ واقعہ اللہ نے اہل جنت اور اہل جہنم کا آپس میں کلام ذکر کیا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، بس میں 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تو اہل جنت اہل جہنم سے بات کریں گے اور کہیں گے قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، دیکھو ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے ہم نے ان وعدوں کو سچا پایا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے بھی تم سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا تھا. تمہارے رب نے تم سے کہا تھا شرک کرو گے تو سزا ملے گی، زنا کرو گے تو سزا ملے گی، نمازیں ضائع کرو گے تو سزا ملے گی، شراب پیو گے تو سزا ملے گی، والدین کی نافرمانی کرو گے تو سزا ملے گی، معاملات میں صاف نہیں ہوگے تو بولو بھائی سزا ملے گی. تو کیا تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تم نے سچا پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں، ہم اس وعدے کو مذاق سمجھا کرتے تھے مگر آج وہ وعدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا، دین کہتے ہیں طریقہ حیات، جو ان کا طریقہ حیات تھا وہ لہو و لعب. لہو و لعب کسے کہتے ہیں؟ کھیل تماشا. آپ نے دیکھا ہوگا جو مذہب کو فالو نہیں کرتے نا جو لوگ، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے آپ ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں لائف کو انجوائے کرو. مقصد کیا ہے زندگی کا؟ بھائی ہم کیوں ہیں؟ ہم اسی لیے کہ انٹرٹینمنٹ اور بس انٹرٹین کریں ہر وقت اور لائف کو کیا کریں، یہی ہے نا بھائی، اور کیا ہے؟ یہی ہے نا. تو اتنی بڑی مخلوق انسان کی اللہ نے بنائی کھیلنے کے لیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ویسے ہی دیکھو جاپان کے سائنسدانوں نے روبوٹ بنایا، کتنی محنت سے بنایا نا، لوڈو کھیلنے کے لیے، بولو نا فٹ بال کھیلنے کے لیے. اب کوئی جاپان کے سائنسدانوں سے پوچھے تم نے اتنی محنت کی، اتنے بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے اور یہ ایسی خوبصورت مشین تم نے بنا لی، یہ کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا ایسی ایک اور مشین بنے گی اور دونوں فٹ بال کھیلیں گے. تو آپ کہیں گے نا تمہاری عقل پہ ماتم کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اتنی محنت اور اتنی خوبصورت مشین یہ محض کھیلنے کے لیے. تو وہ بتائے گا نہیں کھیلنے کے لیے، اس سے بہت سارے کام لیے جاتے. روبوٹ بڑی قیمتی چیز ہے، کام کی چیز ہے. تو خدا کی قسم روبوٹ میں وہ ٹیکنیک استعمال نہیں ہوئی ہے جو روبوٹ بنانے والے انسان میں استعمال ہوئی ہے. انسان بنا نہیں ہے، بنایا گیا ہے. وہ ڈاروین کی میں کھچائی کرتا رہتا ہوں نا. میں آج بیٹھا بیٹھا وہ جو قرآن پہ تلاوت کر رہا تھا نا یہ یاد کرنے کے لیے، تو وہ بتوں کی بات آئی تو میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ وہ قرآن بار بار کہہ رہے ہیں ان بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. ایک خیال آیا کہ جو بت ہے نا، جو بے جان انسان کی طرح ہوتا ہے لیکن ہوتا بے جان ہے، یہ خود سے بن سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی سائنسدان کیوں پیدا نہیں ہوا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ کروڑوں اربوں سال گزرے اور ایک مٹی کا پتلا وجود میں آ گیا. لیکن اگر یہ مٹی کا پتلا اس میں جان بھی پڑ جائے، یہ جو آنکھیں اس کی لگی ہوئی ہیں اس سے دیکھتا بھی ہو، یہ جو ناک اس بت کے لگی ہوئی ہے اس سے سونگنا بھی شروع کر دے، اور یہ جو کان اس کے لگے ہوئے ہیں اس سے سننا بھی شروع کر دے، اور یہ جو بت کے زبان ہے جس کو قرآن کہتا ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ بولنا بھی شروع کر دے، اور یہ کھانا اور ہضم اور پھر یہ ہنسنا اور رونا اور یہ سارا پروسیس اور ذہانت شروع ہو جائے، تو کیا اس چلتے پھرتے بت کے بارے میں یہ کہنا ممکن ہوگا کہ یہ کروڑوں سال پروسیس سے گزرنے کے بعد خود سے وجود میں آ گیا ہے؟ بہت مشکل ہے یار، بہت مشکل ہے. یہ ہماری جو لمس یونیورسٹی ہے نا اس میں یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ انسان، اور یہ سارے پڑھ پڑھ کے کیا ہو رہے ہیں؟ کافر ہو رہے ہیں. اپنے بنانے والے کا انکار. ان سے کوئی پوچھے کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت کروڑوں سال بعد بھی خود سے وجود میں نہیں آئے، تو یہ چلتے پھرتے بت، یہ چلتے پھرتے بت جو سونگتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، اس میں فیلنگ ہے، اس کے جذبات ہیں اور بڑا ذہین ہے، جو کروڑوں بتوں کو بنا رہا ہے، یہ بت اتفاق سے وجود میں آ گیا، بندر سے ترقی کرتے کرتے ایسا اتفاق سے ہو کے آ گیا. خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑی حماقت اور پاگل پنے کی بات آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے ذہین سائنسدان ایسی حماقت کی بات کر کیسے دیتے ہیں؟ اس کا قرآن جواب دیتا ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کتنی کڑوی بات اپنی زبان سے نکال رہے ہیں.
جس کی سزا ان کو ملے گی اور جس کا ان کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. جب جواب دہی کا تصور نہیں ہوتا, انسان وہ بات تو لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ڈرتا ہے جس پر لوگوں کی طرف سے ریئیکشن ہو. اس میں تو 100 دفعہ سوچ کے کوئی نظریہ اور تھیوری پیش کرے گا انسان, لیکن خدا کا چونکہ خوف نہیں ہے, آخرت پر ایمان نہیں ہے, تو خدا کے بارے میں جو چاہے کہہ دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر جہنم کی آگ میں جلیں گے. تو اہل جنت کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے پورا پایا, کیا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا؟ وہ کہیں گے نعم, ہاں ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ عذاب دیکھ لیا ہے. اور اللہ فرمائیں گے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو کھیل اور تماشا, جیسے روبوٹ محض فٹ بال کھیلنے کے لیے نہیں ہوتا, ایسے ہی خالق کائنات نے اتنی خوبصورت مخلوق محض انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا نہیں کی. اس کا بھی ایک مقصد ہے, وہ مقصد قرآن بار بار بیان کرتا ہے, آزمائش. کون میرا شکر گزار بنتا ہے, بن دیکھے ایمان لاتا ہے, اور کون میری نافرمانی کرتا ہے. اور دنیا میں جو آزمائش ایسی ہو کہ اس امتحان کے بعد رزلٹ ہی نہ نکلتا ہو, اس سے بیکار امتحان دنیا میں کوئی, وہ امتحان لینے والا پاگل ہوتا ہے. تو اللہ نے اگر ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا تو ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں نتیجہ بولو بھائی نہیں نکلتا. یہاں تو ظالم ترقی کرتا ہے اور مظلوم پستا چلا جاتا ہے. جو قتل کرنے والا وہ بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے, اور جو بے گناہ ہوتے ہیں ان پہ قتل کا کیس بن کے وہ اندر. سچے لوگوں پہ تہمتیں لگتی ہیں, وہ مجرم نہ ہونے کے باوجود بدنام ہو جاتے ہیں, اور جو اصل مجرم ہوتے ہیں ان پہ وہ متقی اور پرہیزگاری کے روپ میں گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ تو بڑا دو نمبری ہے اس دنیا میں. صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ امتحان کا رزلٹ اس دنیا میں اناؤنس نہیں ہوتا, اس کے لیے اللہ نے الگ جہان رکھا ہے, الگ جہان رکھا ہے. تو جو بھی اس بات کو نہیں مانتے وہ اپنی دنیا کے مقصد کو صرف کھیل اور تماشا بناتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یہ جب جہنم کی آگ میں جلیں گے تو ان سے کہا جائے گا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا. اور اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں, مگر انہوں نے اپنے مذہب کو, جو جس کو اسلام کہا جاتا ہے برحق مذہب, اس اسلام کو کھیل اور تماشا بنا لیا. وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں. آج دیکھیں نا, مذہب کے ان چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے جن کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے. مذہب کے نام پہ قوالیاں ہو رہی ہیں, ناچ رہے ہیں, ڈم ڈم. نبی کی محبت میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ مزاروں میں جا کے دیکھیں, قوال بیٹھا ہوگا منہ میں پان رکھ کے, بڑے بڑے سے بال ہوں گے, اور وہ جھوم رہا ہوگا ڈھم ڈم ڈھم, ادھر ناچ گانے چل رہے ہوں گے. گناہ بھی ہو رہا ہے اور لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ نبی کی. بولو بھائی, تو یہ بھی دین کو کھیل, اور اس کے لیے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا ہے. ان چرسیوں کے لیے بھیجا اللہ نے پیغمبروں کو, ان چیزوں کو پروموٹ, بھنگ پی کے اور چرس پی کے لگے ہوئے ہیں سارے, اور دھمال آ رہا ہے. وہ دیکھا ہوگا آپ نے یوٹیوب پہ کرنٹ والے بابا, وہ پڑھ رہے ہیں, کوئی بندہ آتا ہے اس کو یوں لگایا, وہ گھومتا ہے. یہ کون سا بابا ہے بھائی؟ کیا پیغمبروں کی تعلیمات ان حماقتوں کے لیے تھیں, ان ناچنے والے لوگوں کے لیے ہیں؟ یہ چیزیں پیغمبر پروموٹ کر کے گئے دنیا میں. اللہ نے اس کے لیے پیغمبروں پہ پتھراؤ ہوا ہے, ان کے خون جوتوں سے بھرے ہیں, وہ اس چیز کے لیے ہوا ہے یہ سب کچھ. فلانے بابا وہ آ رہا ہے تو کرنٹ لگ رہا ہے, وہ بابے آ کے سر تو وہ بابا کا ہاتھ چومتے ہیں تو وہ کلابازیاں کھاتا ہے. سب کو چترول لگاؤ ایک دفعہ تمیز سے, سب سیٹ ہو جائیں گے. مزاروں پہ جا کے دیکھو, دیگوں پہ دیگیں, لنگروں پہ لنگر, اور قوالیاں چل رہی ہیں, اور بے پردہ عورتیں بھی آ رہی ہیں, اور وہ جن چڑیل, کوئی جن اتارنے مزار پہ جا رہا ہے, کوئی بھوت, اور جتنے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں انہی پہ جن چڑیل بھوت چمٹتے ہیں.